السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایک بڑی پیاری آ، حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور واقعے کے ساتھ آ رہی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اویس کرنی سے جب موقع ملا دعا کرانا اپنے سے، اپنے لیے اور امت کے لیے، کیونکہ وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ذرا آپ ماں کی فرما برداری والوں کی قدر دیکھیں کہ وہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے جا کے دعا کرانا کبھی جب موقع ملے گا۔ اور جب آپ پردہ فرما گئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو حضرت عمر اور حضرت علی گئے تھے حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے ہوئے، اور انہوں نے وہاں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا تھا کہ آپ یوں دعا کریں۔ واقعہ ہے پورا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس وقت، میں وہ واقعے کے بارے میں نہیں آ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ماں کے درجے کو دیکھیں کہ ان کی فرما، حضرت اویس کرنی کی ماں جو تھیں بہت کمزور تھیں، وہ ان کو کندھے پہ بھی اٹھا کے پھرتے تھے یا اونٹ پہ بٹھا کے، تو بہت زیادہ وہ اپنی ماں کا کرتے تھے، اتنا کہ انہوں نے دنیا اور آخرت انہی پر ڈال دی تھی، اپنی ماں پہ۔ ہمارے پاس ہمارے پیرنٹس ہیں، جن جن کے پاس ان کے ماں باپ ہیں، یقین مانے انہیں کسی اور کام کے وظیفے کی اور نفلوں کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا عبادت کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظیفے آپ کریں اور کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں، آیت کریمہ کے ورد کرائیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ یہ وظائف کرنے کی بجائے آپ یہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے کہ اگر تو ماں ہے تو اس کے پیروں میں بیٹھیں، اسے اوف بھی نہ کہیں، اگر وہ غلط بات پہ بھی ڈانٹ رہی ہیں تو آئی بروز بھی نہ چڑھائیں، خدمت کریں ان کی جہاں تک ہو سکے، پیار کریں، جپیاں ماریں، چومیں۔ اور اگر باپ بھی ہے، واہ واہ، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے، باپ کی بھی خدمت کریں، ان کو بھی اف نہ کہیں، تو آپ کی ویسے ہی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمیں وظیفے کرنے آسان ہے، 4 5 لیڈیز بلوائیں، کھانا گپے شپے ماری، آیت کریمہ کا ختم کرا دیا، واہ واہ جی مشکل حل ہو جائے۔ مشکل نے نہیں حل ہونا بھائی، وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ جب تک ہمارے عمل نہیں ٹھیک ہوں گے تو ہماری مشکلیں کیسے دور ہوں گی؟ ہم تو جو بیجتے ہیں وہ کاٹتے ہیں نا، یہی اللہ کا اور قدرت کا اصول ہے۔ عمل ہم غلط کرتے جائیں، یعنی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتے جائیں، بہن بھائیوں کو ناراض کرتے جائیں، آیت کریمہ کا ورد رکھواتے جائیں۔ اب اصل میں مصیبت یہ ہے کہ وظائف کرنے آسان ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، کیونکہ غصہ آ رہا ہے، نہیں نکالنا، بھئی ماں ہے، بھئی باپ ہے، کہہ دیا چلو پھر کیا ہو گیا، اب یہ کنٹرول کرنا مشکل ہے نا۔ اب آگے سے اولاد جو ہے وہ جواب کیا دیتی ہے، ہم خود 40 40 سال کے ہوئے ہیں، اب ہم یہ باتیں سنیں؟ اور تم لوگ 40 کیا 100 سال کے بھی ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کی اولاد ہی ہو، چھوٹے ہی رہو گے ہیں۔ تو یہ بات کیوں نہیں ہماری سمجھ میں آتی؟ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں، اور اف تب نہیں کہنا جب وہ غلط بات کر رہی ہوں۔ بڑھاپے میں انسان بعض ایموشنل ہو جاتا ہے، نروز جو ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ غلط بات پہ بھی ماں باپ پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی اف نہ کہیں، سوائے اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ آپ کو شرک پہ یا آپ کو اللہ سے منکر کرنے لگیں، اس کے نبی سے منکر کرنے، وہاں سٹینڈ لے لیں، جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے لیے، اچھا اب اس میں ایک اور میں بات بتا دوں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی وجہ سے اپنے گھر، اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے لڑیں اور ان کو تنگ کریں، ایسے بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے نہ بولیں، ان کو عزت سے کوئی بات سمجھا دیں، اور اس کے بعد جو آپ کو مناسب لگے اپنی فیملی کے لیے وہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آسان وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہاں تھوڑا سا اس لیے مشکل ہے کہ اس میں جہاد بن نفس آ جاتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ویسے آسان ہے، آپ اس کو کریں، آپ سے اللہ بھی راضی، آپ سے نبی بھی راضی، آپ سے دنیا بھی راضی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہیں۔ کوئی چیز آپ کو پھر نقصان نہیں پہنچا سکتی
سوائے موت کے کہ وہ اللہ نے واقعہ لکھا ہوا ہے، تو ادروائز ماں باپ کی دعا سے ہر مصیبت ٹلتی ہے، آتی ضرور ہے کیونکہ یہ دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں تو مصیبتیں تو آنی ہیں نا، لیکن ان کی دعاؤں سے بہت بچت ہو جاتی ہے، 95% بچت ہو جاتی ہے، بلا آتی ہے ٹل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پلیز جن جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ سے پیار کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اور جن کے ماں باپ جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ ان کی قبروں پر جائیں، ان کو سلام پیش کریں، ان کو ادھر بیٹھ کے آپ نے جو پڑھنا ہے وہ پڑھیں، اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہے، ماں باپ سے معافی مانگیں کہ اگر کوئی ہم سے نافرمانی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، اس لیے کہ اللہ چاہے تو روحیں جو ہیں وہ سلام کا جواب بھی دیتی ہیں اور سن بھی رہی ہوتی ہیں، جسم واپس نہیں آ سکتے، روح کو تو موت نہیں ہے۔ ہم السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں تو اہل قبر سن رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے؟ تو میری بات پہ غور کریں اور اس پہ جتنا بھی عمل کر سکتے ہیں، تھوڑا صحیح صحیح، زیادہ صحیح صحیح کریں تو صحیح، آزمائیں تو صحیح اس بات کو، یہ تو پیارے نبی کی بات ہے، میری نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔